اسلامی نظریاتی کونسل نے گرفتاری کی نہ صرف تائید کی ہے بلکہ ان کے لیے سزا طلب کی ہے، تو اسلامی نظریاتی کونسل کی اس رائے پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل دیکھیں جی ایک آئینی ادارہ ہے، کبھی اس ہوں، میں بڑے اہل علم ہوا کرتے تھے، ان کی آراء ہوتی تھی، اختلاف فکر بھی ہوتا تھا۔ آئینی ادارے کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے مقاصد میں لکھا ہوا ہے ہوں، کہ قومی اسمبلی، ارکان سینٹ جب وہ قانون کے حوالے سے اسلامی رہنمائی طلب کریں ہوں، تو نظریہ آئینی طور پر یہ ادارہ پابند ہے، اس میں ماہرین قانون، ماہرین دین بیٹھے ہوں، ہوں، وہ ان کو جدید قدیم سب کے حوالے سے تناظر میں اسلام کی ہوں، سپرٹ کے رکھتے ہوئے انہیں رہنمائی فراہم کریں۔ ہوں، اگر میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی ان چیزوں کو پڑھا، اس حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ بظاہر اسلامی نظریاتی کونسل کے مقاصد سے مطابقت نہیں رکھتا، ہوں، چونکہ اس کے جو اس وقت سربراہ ہیں مولانا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب بڑے خاندانی آدمی ہیں، بڑے تہذیبی رکھ رکھاؤ والے ہوں، آدمی ہیں، تو میرے خیال میں وہ کچھ جذباتی لمحہ میں لوگوں نے ان پر کیسا دباؤ ڈالا، انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ ہوں، یہ بات اسلامی نظریاتی کونسل کے مناسبت اس کے مقاصد سے کے ساتھ نہیں رکھتی، ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے۔ ہوں، بقیہ ان کو اور حوالے سے کہیں، ان کے متعلق وہ اپنی آزادانہ رائے راغب نعیمی صاحب دیں، ہوں، ایک ادارے کو اس میں لانا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل پھر اور بہت سارے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ہوں، اور دوسرا جو 295 جیسا حساس معاملہ ہے، جی، اس کے متعلق جب تک کوئی چیز قرائن سے ثابت نہ ہو، ہوں، کسی کو اس پر چسپاں کر دینا ہوں، یہ مذہب کی روح کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، آپ کی عظمت، آپ کے ادب سب کے خلاف ہے۔ ہوں، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی بے گناہ اس کی زد میں نہ آئے، ہوں، اور جو گناہ گار ہے وہ بچنے نہ پائے۔ ہوں، ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوں، چاہیے، کیونکہ حضور کی ذات گرامی ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے، ہوں، اور اللہ کی بات بھی نہیں ہے، توہین تو اللہ کی بھی ہوں، توہین ہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا معاملہ تھوڑا سا ہمارے اینگل سے مختلف ہوتا ہے ہوں، کہ اللہ کو تو سارے مذاہب کے مانتے ہیں، ہوں، اپنے اپنے اینگل سے مانتے ہوں، ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا جو تعارف کرایا تو ہمارا تو اللہ سے تعارف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی دیکھیں جو توحید کی سورہ ہے، ہوں، سورہ اخلاص ہے، اس میں انداز تو یوں ہوتا کہ وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ گواہی دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے ہماری توحید، ہمارا قرآن، ہماری آخرت سب کا جو مرکز ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو اس حوالے سے مسلمان بہت حساس ہیں۔ البتہ اس میں پھر میں نے کہوں گا کہ یہ احتیاطاً کچھ گرفتاریاں ہو جائیں تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو، لیکن اس کا ایک بے گناہ مسلمان پر یا ایک فرقہ وارانہ الزام لگا کے اس کو کرنا، یہ بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اہل مذہب کے خلاف یہ چیز استعمال ہوتی ہے، اور جب ہم اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں تو سیکولر لبرلز ان کے ہاتھ میں ہم ایک آلہ پکڑا دیتے ہیں، ہتھیار پکڑا دیتے ہیں کہ آپ اسلام کے خلاف بولیں، دوسروں کے خلاف بولیں۔ تو اس میں جس طرح آج سے چند سال پہلے ملی یکجہتی کونسل تھی، انہوں نے فرقہ واریت کے افرید کو قابو کیا، اس طرح علماء کرام کو اپنے اپنے انداز میں بیٹھ کے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک ایک بڑا عالم اس کیس کو دیکھ کے اس کی تائید نہ کرے، مقدمہ درج نہ کیا جائے، تو میرے خیال میں اس انداز سے ہم اس افرید پر کسی نہ کسی حوالے سے قابو پا سکتے ہیں۔ بعض لوگ بول رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مذہب کی توہین کریں، کوئی لفظ کے استعمال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں ایسا لگتا ہے کہ کلچر پیدا ہو گیا ہے کہ اس کو پکڑ لو، نہیں اس یہ ہمارے اس دور امریت کے اندر چونکہ امریت اوپر سے آئی، اختلاف برداشت نہیں کرتا، سیاسی عدم برداشت آئی، تو وہ ہمارے مذہبی عدم برداشت کو بھی اس نے لپیٹ میں لے لیا، یا مذہبی عدم برداشت بھی پیدا کر دی۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی لکودک صحرا میں ہے، اپنے اونٹ پر جاتا ہے اور اس کو پیاس لگتی ہے، پانی پی کے کھانا کھا کے وہ سوتا ہے، سو کے جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ اس کا اونٹ ہے نہ اس کی زیادہ راہ ہے، وہ اونٹ اس سمیت ہی کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے کہا اتنا بڑا صحرا ہے، تپتا ہوا، پانی بھی ختم، زیادہ راہ بھی نہیں، میں تو مر جاؤں گا۔ اب وہ موت کی آس میں بیٹھ کر وہیں لیٹتا ہے اور سو جاتا ہے کہ مجھے تو مرنا ہی ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کو اونگ سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بھی موجود ہے اور اوپر کجاوا اور اس میں سارا سامان بھی موجود ہے، تو شکر ادا کرتے وقت کہتا ہے کہ میرے اللہ، میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ وہ اس کے بجائے کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ سبقت لسانی ہوگی اور الٹ ہوگی، مفاہیم بدل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ اس کا ایک والہانہ پن تھا، اس کی بے تحاشا بے محابہ خوشی سی، اظہار کے انداز کے اندر اختلاف ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی۔
تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو پوری شخصیت کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے کہ اس طرح تو نہیں ہے. ایک مذہبی بندہ ہے، وہ شروع سے شاعر مذہبی دینی کا احترام کرتا ہے، اس پر یہ الزام چسپاں کر دینا یہ دین کی اسپرٹ کے خلاف ہے.